ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين اے ایمان والو، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آ گئی، دلوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی، اور وہ مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں تمہیداً یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی کی ہر سانس کے بدلے بھی اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے مالک کریم نے جو سب سے عظیم احسان کیا ہے، جو مین وجہ ہے، وہ ہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ کے صدقے پھر سارے احسان کیے، اصل جو ہے وہ ہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ کملی والے نے، کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نہ صرف دین سکھایا، انسان بنایا، ہمارے ظاہر باطن کو پاک کیا، بلکہ اس کی اصلاح کے اسباب بھی ہمیں ارشاد فرمائے کہ بھئی یہ اگر تم عمل کر لو گے، یہ کام کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ عطا فرمائے گا، کرم عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک جو چیز آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہے دم کرنا، وہ ہے دم کرنا۔ دیکھیں، کسی چیز کا علم نہ ہونا تو اگر یہ بندہ کہہ دے اللہ ورسولہ اعلم، یہ جملہ جو ہے نا، یہ آدھا علم ہے۔ 100% علم ہے نا جی، تو 50% علم صرف اس جملے میں ہے، میں نہیں جانتا، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ یہ اپنا بات ہمیں نہیں سننے کو ملتی۔ اگر آپ کسی سے کوئی بات کریں یا کسی کے سامنے کوئی بات ہو تو یہ جملہ کہنے کے بجائے وہ کہتا ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ وہ بابا سیدھی طرح کہہ دے مجھے نہیں پتا۔ قرآن کتنی بڑی الحمدللہ عظیم اللہ کی کتاب ہے، جو اس وقت مستند بڑی بڑی کتابیں ہیں حدیث کی، وہ 380 کتابیں ہیں بڑی بڑی، جس میں صحیح احادیث پائی جاتی ہے۔ باقی جو نیچے ہیں وہ تو لاکھوں کے اندر ان کی تعداد پہنچی ہوئی ہے نا جی، جو چھوٹے جزیات یا باب جنہوں نے لکھ دیے وہ تو لاکھوں کی تعداد ہے، لیکن جو مین بڑی کتابیں ہیں جن سے لوگ علم اخذ کرتے ہیں وہ 380 حدیث کی کتاب، تفسیر کی بے شمار کتابیں۔ یہ اللہ آپ کی خیر کرے، سن 2025 چل رہا ہے تو 2021 کے اندر کورونا کے ایام میں تفاسیر کی تعداد صرف نوٹ کی گئی تو 3 لاکھ کے قریب قرآن کی تفسیریں ہو چکی ہیں۔ اب جس کی عمر 100 سال بھی ہو نا، وہ 3 لاکھ تفسیریں پوری نہیں پڑھ سکتا اپنی ایک زندگی میں، وہ ساری حدیث کی کتابیں اپنی زندگی میں نہیں پڑھ سکتا۔ اب جو حدیث ہے لیکن میں اس کو شرک کہہ رہا ہوں، میں اس کو بدعت کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا میں اللہ اور اس کے رسول کو معاذ اللہ اپنی جہالت کی بنا پر ان کو معاذ اللہ اتنے بڑے جرات کر رہا ہوں کہ انہوں نے شرک کر دیا۔ مثلا میں آپ کو وہ دم، جس دم کے اندر کفریہ کلمات ہوں، شرکیہ کلمات ہوں، شیطانوں کے نام ہوں، جنات کے نام ہوں، یہ سارے شرکیہ کفریہ، یا ہنومان کے، کالی ماتا کے، یہ ان کے جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں ان کے نام، یہ سارے شرکیہ ہیں۔ لیکن وہ دم جس میں قرآن مجید کی آیات بینات ہوں، دعائے معصورہ ہوں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جو ارشاد فرمائے ہیں، جو آپ نے دم فرمائے ہیں، وہ تمام کے تمام جائز ہیں، جو صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب ان میں سے صحیح بخاری شریف کی 2 مقام پر یہ حدیث آئی ہے، صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر خود اپنے اوپر دم فرماتے تھے۔
آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بزرگ کیا کرتے ہیں، وہ پڑھ کے نا جی ایسا کر کے ایسا پورا ہاتھ پھیر لیتے ہیں اپنے جسم پر. تو ان بزرگوں نے سنا ہے اس حدیث سے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ دم فرما کر اس طرح پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیتے تھے. اچھا جی، یہ صحیح مسلم شریف کے اندر اور صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک بھی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی زیادہ بیمار ہو گئے، جس بیماری میں آپ کا وصال ہوا، تو اس بیماری کے اندر اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین آپ دم کر کے حضور پر دم فرماتی اور حضور کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیر دیتی. اچھا جی، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، یہ دونوں محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان گئے سفر پہ. گاؤں والوں نے جب دیکھا مسافر آئیں، صحابہ نے کہا کہ یار مہربانی کرو، ہمیں تھوڑا سا لنگر پانی کرا دو، ہم مسافر ہیں، ہم نے آگے سفر کرنا ہے، تو اگر تم مہربانی کرو ہمارے اوپر. تو انہوں نے کہا چلو چلو بھاگ جاؤ، کوئی کھانا کھونا کوئی نہیں، چلو. وہ اتفاقیہ طور پر اس گاؤں کے نمبردار کو یا سردار کو بچھو لڑ گیا. اب سارے انہوں نے حکیم بھی بلا لیے، بڑے آدمی کے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں جی، ہاں جی. غریب آدمی تو خود چل کے جاتا ہے نا اسپتال ڈاکٹر کے پاس، لیکن بڑوں کے پاس وہ چل کے آتے ہیں، ڈاکٹر چل کے آتے ہیں. ہاں جی، آج کل آپ کی وہ وزیر اعظم صاحبہ نے بھی ہاں جی وہ نکال دی ہے اسکیم کہ آپ کو اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس کال کریں ڈاکٹر آپ کے پاس پہنچے گا. ہاں جی، اب تو آپ کے وزیر اعظم صاحبہ نے بھی یہ اسکیم نکال دی. سارے آئے جناب، حکیم بھی آئے، تانترک بھی آئے، سارے دم شم، کوئی نہیں، کوئی فرق نہیں. بندہ جس وقت مصیبت میں پھنسا ہوتا ہے نا جی، تو پھر اس وقت یہ نہیں دیکھتا کہ کون کیا ہے، بس وہ تلاش کرتا ہے کہ مجھے سہارا مل جائے اور کہیں سے شفا مل جائے. وہ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی مولوی کے پاس، کبھی کدھر، کسی پیر کے پاس، کو کدھر. تو وہ نمبردار کے سردار کے لوگوں نے کہا کہ یار ایسا کرو کہ وہ نا باہر جن صوفیوں کو ہم نے کھانا نہیں دیا تھا ان سے پوچھو، وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، کوئی شاید وہ کو دم درود کر دیں تو ہمارا سلسلہ چل جائے. ہاں جی، تو وہ آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یار اس طرح ہمارے سردار کو پچھو کاٹ گیا، اگر تمہارے پاس کوئی دم درود ہے، کوئی تمہارا سلسلہ ہے تو بتاؤ. انہوں نے کہا کہ بالکل ہے، ہم دم کرتے ہیں بالکل، لیکن 100 بکریاں لیں گے، دم کرنے کی 100 بکریاں لیں گے. انہوں نے کہا نہیں یار اسی مہربانی کرو، تسی جڑا ہے نا جی انہاں نہ کو تھوڑا جا مول بھاؤ کرو. کرتے کرتے 30 بکریوں پہ بات ڈن ہو گئی. اب 30 بکریاں لے کر انہوں نے دم تو کر دیا. اب جب اس بکریاں لے کے آئے، اب صحابہ کرام آپس میں مشاورت کر رہے ہیں تو کیا کریں یار، بکریاں تو لے لی ہیں، دم کیا ہم نے اور دم کیا کیا تھا؟ سورۃ الفاتح شریف. دم کیا کیا تھا؟ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پر دم کیا کیا؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. صحابہ نے دم کیا کیا؟ سورہ فاتح شریف، الحمدللہ رب العالمین. یہ کہاں پہ ہے؟ یہ بخاری مسلم میں ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب وہ لے کے آ گئے صحابہ کرام، اب آپس میں مشاورت کر رہے ہیں. ایک طبقہ، ایک گروپ بن گیا، انہوں نے کہا یار اب جب لے جو لیے اب تقسیم کرو. ایک نے کہا نہیں یار ہم نے قرآن کے پیسے لیے ہیں. آج کل مولوی کے اوپر بھی الزام ہے نہیں، مولوی قرآن پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں. تو وہ کہنے لگے تسی قرآن پڑھ کے انہوں نے دم کیتا ہے تو تسی قرآن پڑھن دے پیسے لینے، لہذا جڑا ہے نا جی یہ بالکل ٹھیک نہیں. ایک نے کہا واپس کرو. ایک گروپ سی انہوں نے کہا یار گل سنو، لڑائی نہ کرو، اسی یہ بکریاں لے لینے ہیں، چلے جاؤں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ. آپ جناب کی بارگاہ میں چلے جائیں گے اور جا کے وہاں پہ عرض کر دیں گے یا رسول اللہ ہم نے دم کیا تھا، ہم نے یہ بکریاں لی ہیں، اب آپ حکم ارشاد فرمائیں کیا کرنا ہے. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب گئے، انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا، یا رسول اللہ اس طرح حضور مسکرائے.
آپ نے فرمایا اگر اللہ کا نام لینے پر تم نے اجرت نہیں لینی تھی تو اور کس نام پر جو ہے اجرت اچھی لگتی؟ سب سے زیادہ بہتر جو ہے وہ اجرت اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کا مستحق ہے کہ اس کے نام پر اجرت لی جائے۔ اچھا لاؤ میرا حصہ نکالو۔ حضور نے اجازت بھی دی، اجرت کو بھی جائز قرار دے دیا اور فرمایا اب اس میں سے میرا حصہ بھی لاؤ۔ حضور نے اس میں سے اپنا حصہ بھی قبول فرمایا۔ اب بتاؤ معاذ اللہ جو دم کو شرک کہتا ہے وہ کس کو مشرک کہہ رہا ہے؟ نبی پاک کو کہہ رہا ہے، امی جی عائشہ کو کہہ رہا ہے، یہ صحابہ کو کہہ رہا ہے؟ تو اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشد یہ مشرک ہے نا، تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان کا بچہ کوئی نہیں، پھر سارے ہی کافر ہیں۔ بھائی دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فتویٰ گیا یا نہیں گیا؟ حضور نے دم کیا، اماں جی عائشہ نے کیا یا نہیں کیا؟ صحابہ کرام نے کیا نہیں کیا؟ اچھا جی اللہ آپ کی خیر کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے حضرت امام حسن پر اور حضرت امام حسین پر، اپنے نواسوں پر کیا دم کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یہ حضور نے پڑھ کے دم کیا اپنے نواسوں پر۔ تو جو کرنے والا ہے، جس پہ کیا جا رہا ہے، تو کیا کہو گے اس کو؟ او بابا سادی سی بات ہے، جس بات کا علم نہ ہو، یہ ان لوگوں کی باتوں پر نہیں جاتے۔ شرک اور کفر کا فتویٰ، بدعت کا فتویٰ بہت 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 بڑی چیز ہے۔ کسی کو قتل کر دینا یہ چھوٹا جرم ہے، لیکن کسی کو مشرک بنا دینا یہ اس سے بڑا جرم۔ سیدھی طرح کہہ دو نا جی مینوں نہیں پتہ، اللہ اور اس کا رسول جانے، کسی عالم کو پوچھ لو۔ اب کوئی عالموں کی کمی ہے؟ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی عالم بیٹھا ہے، کوئی نہ کوئی مفتی بیٹھا ہے۔ یہ 10 منٹ کے فاصلے پر جامع نعمیہ، آپ ادھر جامع نعمیہ چلے جائیں، ادھر بھی مدرسے، ادھر بھی مدرسے، آپ جدھر جائیں گے 10 20 منٹ کے اوپر، آدھے گھنٹے کے اوپر آپ کو بڑے بڑے اہل سنت کے ادارے مل جائیں گے، آپ جا کے وہاں سے پوچھ لیں۔ تو یہ بات اس طرح کس طرح آپ کو مفتیان کرام بتا دیں، ورنہ اس فقیر کے پاس ہیں، یہ فقیر آپ کو بتا دیں۔ اچھا جی، پھر میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوئے تو یہ صحیح مسلم شریف کے اندر، سنن ترمذی شریف کے اندر، سنن ابن ماجہ شریف کے اندر اور دیگر حدیث کی کتب میں حدیث پاک ہے، حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا جبریل جاؤ میرے نبی کو دم کرو۔ حضور بیمار ہوئے، رب نے بھیجا جبریل امین کو، جبریل سے کہا جاؤ جبریل میرے محبوب کو دم کر کے آؤ۔ دم کون کر رہا ہے؟ جبریل امین۔ حکم کس کا ہے؟ رب جلیل کا۔ اور کیا کس پہ جا رہا ہے؟ محبوب کبریا پہ۔ اچھا وہ دم کیا تھا؟ وہ بھی الفاظ بڑے خوبصورت الفاظ۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے، فرمایا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ حضرت جبریل امین نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا دم کیا۔ اب بتائے کس کو مشرک کہیں گے؟ حکم کس کا؟ اللہ کا۔ کرنے والا کون؟ جبریل امین۔ کیا کس میں جا رہا ہے؟ محبوب کبریا پہ۔ اب وہاں سے لے کر نیچے تک کوئی بچ گیا؟ اگر وہ بڑی ہستیاں نہیں بچی تو پھر ہم تو شاہی کوئی نہیں بھی، ہم ملٹری۔ رات کو نا مزے کی بات، ایک بندے نے مجھے میسج پہ اتنی گالیاں بھیجی، اور میں کہا واہ واہ واہ۔ میں نے کہا جی بہت بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ، آپ نے مجھے گالیاں عنایت فرمائی، آپ کا نامہ اعمال میں جو نیکیاں تھی اللہ نے مجھے عطا فرما دی، اللہ آپ کو اسی جزائے خیر عطا فرما۔ اس کو اور غصہ آ گیا تو کرتے رہے۔ وہ عرفی ایک شاعر گزرا ہے بڑا کمال کا، وہ فارسی کا شاعر تھا، وہ کہتا ہے عرفی تمہیں اندیش سے غوغائے رقیباں آواز سگا کم نہ کن ادرس کے غدار۔ عرفی دشمنوں کے تانوں سے جلا نہ کر، پریشان نہ ہوا کر۔ ایک دشمن جو تانے مارتے نا، وہ انج کرتا اور فلانا ہے فلانا فلانا فلانا، پریشان نہ ہوا کر۔
आवाज़ सगा कम न कुनद रिज़्क़ गदारा। कुत्तों का भौंकना फकीरों के रिज़्क़ में कोई कमी नहीं करता। कुत्ते भौंकते रहते हैं, फकीर सदा लगा के गुजर जाते। ये दुश्मनों का तो काम ही है, ना खेडना है ना खेडन देना, न सी खेडना है न खेडन देना। अच्छा जी, हज़रत औफ बिन मालिक अशजाई से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि हम ज़माना जाहिलियत में दम करते थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका जी आप ज़रा इसके बारे में बताइए ना, क्या राय है आपकी, क्या राय है? हम इस्लाम लाने से पहले भी दम करते थे, या रसूलुल्लाह आपकी क्या राय है? मेरे आका जी आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा करो, वो जो दम तुम करते थे ना वो मुझे सुनाओ, वो जो तुम दम करते थे वो मुझे सुनाओ। ये सही मुस्लिम शरीफ के हदीस है पाक, सुनन अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये मौजूद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका दम सुना और आपने फरमाया कोई हर्ज नहीं, ये दम तुम कर सकते हो। उस वक्त तक कोई हर्ज नहीं जब तक तुम्हारे दम के कलिमात के अंदर कोई कुफ्र या शिरकिया कलमे ना हो। कुफ्रिया शिरकिया कलमे हैं फिर जायज नहीं, वरना जायज। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने दम किया, साहबा ने किया, जिब्रील अमीन ने किया, रब जलील के हुक्म पे की। अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा कोई अमल नहीं करते जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के खिलाफ, जो शरीयत मुताहरात के अंदर हराम। अलग बात है, ये अलग बात है कि जाहिलों ने आके हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। ये सलीम साहब बैठे हुए, कैप्टन साहब बैठे हुए, हमारे साथी जब हम दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह जाते हैं, मज़ार शरीफ पे जाते हैं, हम दूर खड़े होकर सूरह फातिहा शरीफ पढ़ते हैं, बैठकर जितना हमसे मुमकिन हो सकता है हम कुरान पाक पढ़ते हैं। कुरान पाक पढ़ने के बाद जो हमसे मुमकिन हो सकता है हम उनके इसले सवाब करके वहीं से वापस आ जाते हैं। न हम कब्रों का तवाफ़ करते हैं, न कब्रों पे सजदा करते हैं, न कब्रों के ऊपर लेटते हैं, न कब्रों के चुमियाँ चाटियाँ करते हैं। ये ऐसा कोई अमल नहीं करते। जाते हैं, सलाम पेश करते हैं, जो अल्लाह तौफीक देता है, जितना कुरान हम पढ़ सकते हैं, जितनी देर बैठ सकें हम कुरान पढ़ते हैं, पढ़ के इसलिए सवाब करके वापस आ जाते हैं। और आती दफ़ा हम लंगर भी ले आते है नहीं। कोई ऐसा फेल नहीं किया। आप जाहिलों को देखकर दीन का अंदाजा न लगाएं, अब उलमा को देखें। जिस वक्त आप जाहिलों को देखेंगे तो बाबा जाहिल सारी दुनिया के अंदर जाए। अब पैसा दो तो जेड़ी मर्जी करामत लिखा लो अपनी। वैसे मजाक जो है सलीम साहब ने कहा सी कि तुसी चिट्टी दाढ़ी भी है, बुजुर्ग बंदे भी हो, नमाजी परहेजगार भी हो, तुसी पीर बन जाओ, असीं तुहाडे खलीफे बन जाने आ, पैसा ही पैसा, मौजा ही मौजा है जी। ओ बाबा आज पीर बनना केड़ा औखा काम, बाअमल बनना बड़ा औखा काम है। बस दुआ करो अल्लाह ताला आपको मुझे कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।